والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے جو بیان کی وہ یہ کہ ان علینا للہدی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے. معلوم ہوا کہ اصل ہادی اللہ تعالی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی جب کبھی لوگوں کو، صحابہ کو نصیحت کرنا چاہتے تو ایک خطبہ پڑھتے تھے. اس خطبے کا نام ہی خطبۃ الحاجہ ہے، اور اس میں یہ الفاظ بالکل آتے ہیں: من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی. جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ گمراہی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو رسول ہیں وقت کے وہ ہدایت دیتے ہیں. لیکن وہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ صرف راستہ دکھانے کی، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ پیغام پہنچانے کی، اس کو واضح کرنے کی ہدایت نبی دیتے ہیں، نبی کرتے ہیں. اللہ نے اسی کی طرف قرآن میں اشارہ کر کے کہا: انک لتہدی الی صراط مستقیم. جہاں تک بات ہے نبی آپ کی ہے، آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. تو معلوم ہوا یہاں ہدایت سے مراد وہ توفیق والی نہیں، راستہ بتانے والی، احکام کو سمجھانے والی، احکام کو پہنچانے والی ہدایت ہے جو نبی کرتے ہیں، اور نبی ہی کا ہی کام ہوتا ہے. اسی لیے نبی اسوہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نبی کے بارے میں کہا: انک لا تہدی من احببت. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ کے کلام کو پڑھتے وقت میں، اللہ کے کلام کو سمجھتے وقت میں، کہ کبھی کبھی ایک ہی مضمون پر دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک بات میں اس بات ہوتا ہے، دوسری بات میں نفی ہوتی ہے. تو کیا کریں گے آپ اس موقع پر؟ دیکھیے یہاں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے. ایک جگہ اس بات ہے: انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. اور دوسرے کی نفی ہے: لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو پھر جمع کرنا پڑے گا ایسا کوئی مفہوم کہ جس سے دونوں آیتیں جو ہے اپنی اپنی جگہ معنی کے اعتبار سے درست ہو جائیں. تو یہاں ظاہری ہدایت مراد ہے، اور وہاں اصلی حقیقی توفیقی والی ہدایت مراد ہے. ایک جگہ نفی ہے اور ایک جگہ اس بات. ہمارے یہاں اکثر لوگ اس طرح کے مضامین میں، اس طرح کی چیزوں میں کبھی کبھی بڑی بڑی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. مثال دیکھیے ایک چھوٹی سی. ایک جگہ پر اس بات ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم کو خوف ہے اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کتنی عورتوں سے شادی کرنا ہے؟ ایک ہی سے نا. تو یہ ٹکڑا کیا بتلا رہا ہے؟ آدمی عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں. کیوں؟ خوف اگر تم کو ہے، عدل نہیں کر سکو گے، ایک کافی ہے. ہاں، خوف نہیں ہے، عدل کر سکو گے اس کا یقین ہے، تو پھر کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عدل کر سکتا ہے، لیکن کسی میں خوف ہوگا اس بات کا کہ وہ عدل نہیں کر سکتا. تو یہاں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ خوف ہو تو ایک،
خوف نہیں عدل کرنے کا یقین ہو تو پھر 4 تک کی گنجائش آپ کو. لیکن یہاں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. عورتوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے، ہرگز عدل کر نہیں سکتے، استطاعت نہیں تمہارے اندر اس بات کی. ایک جگہ پر مطلب نکلتا ہے کہ عدل کر سکتے ہو تو 4 تک کی ہے اجازت تمہیں، دوسرے جگہ نہیں عدل کر سکتے تم عورتوں کے درمیان، تو اس بات بھی نفی ہوئی. کیسے جمع کریں گے اب آپ اسے؟ ایسا مطلب آپ کو لینا پڑے گا کہ جس کے ذریعے دونوں کا مفہوم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے. اہل علم نے اس کے مفہوم میں اس بات کی وضاحت کی کہ جہاں تک قلبی میلان، دلی میلان کی بات ہے، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اس معاملے میں تم عدل نہیں کر سکتے. 4 بیویوں میں سے قلبی میلان کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہوگا نا، ہاں تو پھر عدل کرو گے نہیں کر پاؤ گے. تو لہذا اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا قلبی میلان کی. اور جہاں تک اس آیت میں بات کہی گئی عدل کی، وہ شرعی جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی بات ہے. شریعت نے کیا کہا؟ باری لگانا. شریعت نے کیا کہا؟ رہن سہن دینا. شریعت نے کیا کہا؟ کھلانا پلانا ہے. اس معاملے میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ عدل کرنا پڑے گا. اور عدل کر سکتا ہے ایک آدمی اگر حیثیت ہو اس کے پاس، تو جو وہاں کھلانے کے لیے جتنا وہاں دیا یہاں اتنا یہاں بھی دے گا، وہاں 1 رات دیا یہاں بھی 1 رات دے گا. اس اعتبار سے جو ظاہر ہے، شرعی جو امور ہیں، شرعی جو احکام ہیں، اس کو پورا کرنے میں تو آپ کو عدل کرنا ہے اور کر سکتے ہو. اگر تمہیں کو خود ڈر لگا ہوا ایک ہی کافی. اب معلوم ہوا ایسی آیتیں آتی ہیں جہاں ایک جگہ پر اس بات ہوتا ہے دوسری جگہ نفی ہوتی ہے، تو پھر اس درمیان میں ایسا مفہوم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے دونوں آیتوں کا مفہوم اپنی جگہ فٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک آیت کا انکار لازم آئے اور دوسرے آیت کو تسلیم کر رہے ہیں یہ لازم آ جائے. ایسی بہت آیات ہیں قرآن مجید میں، بہت ساری آیات. تو ان علینا للہدی، اصل ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ اور راستہ دکھانے، بتانے، عملی طور پر اسے واضح کرنے، قولی طور پر اس کی وضاحت کرنے کی ہدایت ہے، وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ نبی کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ آیات اس طرح کی ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اس زمانے کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ آدمی ہمیشہ علم کے معاملے میں اپنے کو کس کے تابع کرے؟ علماء کے تابع. وہ علماء جو پختہ ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے تابع اپنے آپ کو کرے، صحیح رہنمائی ہوگی. وگرنہ آدمی اگر اپنے آپ کو علماء سے آزاد کر کے نیٹ کی دنیا میں جا کر کے، اب پتہ نہیں کیا کیا اس کے اساتذہ آج کل آئے ہیں، فلاں گوگل ہے، فلاں وہ وغیرہ، ان سے اگر اپنے تعلقات کو رکھے گا، بہت ممکن ہے کبھی بڑی ٹھوکر کھائے گا، بڑی پریشانی کا سامنا کرے گا. اس کے لیے ایک مثال دی ہوئی. اصل میں حبۃ السودا، یہ کلونجی ہے نا، کلونجی کا دانہ، حدیث میں کیا آیا؟ سوائے موت کے ساری بیماریوں کا علاج ہے. لیکن پڑھتے پڑھتے عجیب معاملہ یہ ہوا کہ وہ کاتب کی غلطی سے وہ حبہ کی جگہ پر ایک اور نقطہ چڑھ گیا. کیا ہو گیا؟ حیۃ السودا لکل سام. کیا مطلب اس کا؟ یہ جو سانپ ہے نا، ساری بیماریوں کو علاج ہے سوائے موت کے. اس مطلب کاٹے گا تو مر جائے گا، اس کے علاوہ ساری وہ حبہ گیا، حیا آ گیا. کیا ہوا؟ اب وہ مفہوم ہی پورا بدل گیا ہے. آپ علماء کی صحبت میں نہیں رہو گے تو حبہ کو کبھی حیا بنا لو گے، حیا پڑھ لو گے. اس نے حیا پڑھ لیا اور کہا سانپ میں بہترین علاج ہے، سوائے موت کی ہر چیز کا علاج ہے. اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سوائے موت کی ہر چیز کا علاج، مطلب کانٹے تو موت ہی موت ہے، تو ہر چیز کا علاج کیسے کرو گے؟ اچھا کرنا بھی ہو تو سانپ کو علاج کے طور پر تم نے متعین کر رکھا ہے. یہ مفہوم کہاں سے آیا؟ آپ کے اپنی ذہن سے، آپ کی اپنی سوچ سے، آپ کے اپنے فکر سے. اصل شے تھی حبہ اور وہ بنا دیا آپ نے اس کو حیا. تو مفہوم کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو پھر اگر سانپ سے علاج کرنے لگ جاؤ گے تو امت کا حال کیا ہوگا؟ ہاں، اب وہ آپ کو بھی کاٹے گا، دوسروں کو بھی کاٹے گا، آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارے گا، دوسروں کو بھی اتارے گا. علاج کرنے کے لیے آپ اس طرح کے جو ہے مفہوم لیے ہوئے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ ذی علم جو رہتے ہیں ان کے تابع ہونا چاہیے.
آیات اور احادیث کو، خاص کر کے ایسی آیات و احادیث کہ ایک جگہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے اور ایک جگہ ہاں ہے۔ احادیث میں بھی دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث دوسرے حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا کریں گے آپ؟ ہمارے یہاں تو بڑا مسئلہ ہے اس بات کو لے کر کہ رکوع میں آ کر ایک آدمی ملے تو رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آئے تم نے کہا اور نماز میں شامل ہو، رکوع پا لے تو شمار کرے، سجدہ پائے تو شمار نہ کرے، تو کیا کریں گے؟ یہ سارے مسائل کے لیے آپ کو جانا کہاں ہوگا؟ علماء کی طرف جانا، وگرنہ ایک کو مضبوط پکڑ کر دوسرے کا انکار لازم آئے گا، جبکہ دونوں اگر صحیح ہوں تو اور آثار بھی تائید میں آ جائیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اس کی وضاحت کی کہ دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ جس روایت میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ ہے اس کا تعلق قیام کے ساتھ ہے، اور جس میں یہ کہ آئے کوئی اور قیام نہ ملے، آخری حد اس کی رکوع ہے، اگر وہ مل جاتا ہے تو شمار کرو، لہذا شمار کریں گے۔ یہ استثنائی صورت ہے، ملنے پر نہ پڑھے تو نہیں، ملا ہی نہیں استثنائی طور پر یہ مل جائے تو ہے، دونوں روایتوں کا مفہوم اپنی جگہ پر صحیح ہو گیا۔ کون کہتے ہیں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان علینا للہدیٰ، ہمارے ذمہ ہدایت ہے، اصل ہادی اللہ تعالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں بھی کہا کہ آپ ہادی ہیں، تو وہاں اس کے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے، راستہ بتلانے والا، رہنمائی کرنے والا، سمجھانے والا، وضاحت کرنے والا، قول سے، فعل سے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بات بیان کر کے درس ختم کرتے ہیں، وہ کیا؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کے اصل مالک کون؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے لیے دنیا اور آخرت، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہم اس کے اصل مالک ہیں، دنیا بھی ہمارے لیے، آخرت بھی ہمارے لیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری ہو، آخرت ہماری ہو، یا دنیا میں ہم کو فائدہ ہو، آخرت میں ہم کو فائدہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ نیچے اس کو سمجھایا گیا، اتقا اور اشقا کہہ کر کے۔ اتقا بنو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، جنت حاصل ہو جائے گی، تو پھر آخرت میں آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، تو آخرت آپ کی۔ اللہ نے کہ نبی سے بھی اللہ نے کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا سے زیادہ بہتر آپ کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے، ہمارے لیے بھی۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے کام کریں، اور آخرت کے کام کرنے کے لیے تقویٰ کی زندگی ہو، تقویٰ اختیار کریں تو بات بنے گی۔ خاص کر کے تقویٰ آئے گا کیسے؟ اس میں بڑی بات ہے، وہ کیا ہے؟ سارے فتنوں کی، فساد کی جو جڑ ہے وہ مال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، تزکیے کے لیے، دیکھیے تزکیہ جو ہوتا ہے نا مال سے، یعنی مال خرچ کرنے سے، اور تزکیہ جو نہیں ہو پاتا وہ کس سے؟ مال جمع کرنے سے۔ جمع کرتے رہو گے تو تزکیہ نہیں ہوگا، خرچ کرتے رہو گے تو تزکیہ ہوگا۔ تو تزکیے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، تقویٰ آ جائے گا۔ سارے فتنوں کی جڑ، سارے مسائل کا جو ہے، سارے مسائل کی جڑ مال ہے، اسی لیے اس سے کہیں زیادہ محبت نہ، اس سے محبت کہیں نہ ہو، اس لحاظ سے کہا گیا خرچ کرنے کا مزاج آنا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جو بھی چیز آپ خرچ کرو گے بڑھے گی۔ علم خرچ کرو گے، علم بڑھے گا، مال خرچ کرو گے، مال بڑھے گا، صحت خرچ کرو گے، صحت بڑھے گی۔ خیر کے کام، اچھے کام میں سے خرچ کرو گے، اضافہ ہوتا جائے گا، کم ہونے کا سوال نہیں۔ واقعہ ایک نوجوان کا، اس نے عالم سے ملاقات کر لی اور اپنے گھریلو مسائل اور اپنی زندگی کی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کیا۔ ان کے سامنے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں فلاں فلاں کا مقروض ہوں، اس کے باوجود محنت کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہو پاتا ہے، مسائل حل نہیں ہو پاتے، کیا کروں میں؟ آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں، آپ عالم دین ہیں، کوئی مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے یہی کہا، جو تمہاری ماہانہ تنخواہ ہے، وہ تنخواہ جو ہی تم کو مل جائے اسے لیتے ہی اس کا 10% صدقے کے لیے خاص کرو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، پہلے سے مقروض ہوں، پہلے سے میرے مسائل ہیں، اب میں لوگوں کا ادا کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 10% اس میں سے بھی جو ہے آپ کو صدقے کے لیے خاص کرو۔
تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا. ایک تو لوگوں کا ادا کروں، پھر بچا کر کے گھر میں جاؤں اور جا کر ضروریات پورا کروں، پھر 10% میں صدقہ بھی دوں. کیا کرو؟ بیوی کے پاس گئے. عورتیں کبھی کبھی مشورہ لیا جائے نا، بڑا کارآمد مشورہ دیتی ہیں کبھی کبھی، اور اس طرح کے امور میں بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، بہت سنجیدہ ہوتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو بنانے کے لیے، اپنے شوہر کو بہتر انداز سے دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے. اکثر معاملات دیکھے گئے ہیں، ایسے گھروں سے سنا گیا، سارا زیور میں نے بیوی کا بھیج دے دیا صرف اس لیے کہ میں اپنے شوہر کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا بیوی کے پاس پہنچ کر کے اس نے پوچھا کہ شیخ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ تنخواہ ملتے ہی 10% صدقے کے لیے خرچ کرو یا صدقے پر لگا دو، تمہارے اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دیں. تو میں مشورہ آپ سے کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے، یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے لے کر کے مقروض ہی ہے، مسائل ہی چل رہے ہیں. شیخ کی بات بھی مان لو، یہ بھی کر کے دیکھو، امید تو یہی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے. اب بیوی نے بھی مزید ڈھارس بٹھائی، یقین دلایا، تو اس نے معمول بنا لیا، تنخواہ پاتے ہی 10% حصہ کسی ایسے غریب کو جو واقعی ضرورت مند ہے اسے لگا دینا، یا کہیں وہاں لوگوں کے پاس پیسہ خرچ، یعنی صدقے میں لگا دینا پیسہ 10%. کہتا ہے نوجوان کچھ ماہ کے بعد یقین جانے اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اس پر یقین اور بڑھتا گیا کہ خرچ کرتے رہو گے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کا دگنا تگنا تم کو عطا کریں گے، اضافہ کریں گے اللہ تعالیٰ. نتیجے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے مسائل کا حل دھیرے دھیرے ہوتا گیا. ایک وقت آ گیا کہ سارا میرا قرض جو تھا ادا ہو گیا، سارے مسائل حل ہو گئے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے میں یہ کر پاؤں گا. لیکن اللہ نے اسی بچے ہوئے مال میں اتنی برکتیں دی کہ راستے ہموار ہوئے، یہاں وہاں کچھ کام کرتے ہوئے برکتیں آنے لگیں. نتیجہ ہے کہ لوگوں کا قرض ادا کرتا گیا، مسائل حل ہوتے گئے. اب حال یہ ہے کہ سارے قرض سے نجات مل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اب میں پہلے کے بالمقابل زیادہ دینے والا ہو گیا، زیادہ خرچ کرنے والا ہو گیا، اب لوگوں کے مسائل کا حل میں کرنے والا ہو گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو فرماتے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے عطا کرتا ہے. صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، صدقہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ اللہ راضی ہوتے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان قریب وہ کیا ہوگا؟ راضی ہو جائے گا اللہ خوش ہو جائیں گے. تو صدقے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. لہذا آپ کو ایسا کرنا چاہیے. عبد المالک مجاہد نے بھی اپنی کتابوں میں سنیر عروج، بہت ساری کتابیں ان کے، اس میں اس واقعے کا تذکرہ، اس طرح کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے. ایک بڑا رئیس، بڑا مالدار، ڈاکٹروں نے تو فیصلہ کر دیا کہ موت کے سوا کچھ بھی نہیں، 2 دنوں کے تم مہمان ہو، لہذا ہم نے تو سارا علاج معالجہ کر لیا ہے، اب آپ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. کسی نے ان کو مشورہ دیا، مال آپ کے پاس ہے، صدقہ کیجیے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. لہذا اس نے کہا چلو یہ نبی کا فرمان ہے، اس پر بھی عمل کر کے دیکھتے ہیں. صدقہ کیا، نتیجہ ہے کہ صدقہ کرتا رہا، یہاں وہاں وہاں یہاں. کچھ وقفے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ صحت یابی آ رہی ہے. ڈاکٹروں نے بھی بڑی تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صدقہ کرو مصیبتیں ٹلتی ہیں. تب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. چھوٹی چھوٹی کمائی اگر موجود ہے اس میں بھی خیر خواہی کے نام پر، دوسرے کی بھلائی کے نام پر آپ کیا کریں. عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیمار پڑ گیا آدمی، اس موقع پر یاد آتا ہے کیا کرنا ہے، بکرا کس میں صدقہ. تو کبھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، بعد میں صحت بھی ملتی ہے. تو صرف بکرا ہی نہیں، اور بھی دیگر مال کو دیگر جگہوں پر لگا سکتے ہیں آپ. تو اسی لیے ان آیات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کیجیے صدقے کے طور پر ہی. اور مال ہی بڑا جو ہے فتنوں کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت سارے اس میں فائدے ہیں. اسی لیے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، تزکیے کے لیے جو مال عطا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آتی رہتی ہے. تو بہرحال تھوڑا تھوڑا، مثال کے طور پر ایک آدمی سال میں پورے مہینے میں 1000 روپے کما رہا، 1000 میں سے وہ سوچے 100 روپے میں صدقہ کروں، 100 روپے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، بقیہ 900 لے کر کے گھر جاتا. برکتیں ہوگی تھوڑے دنوں بعد، اللہ خیر عطا کریں گے اس کو. اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آیات پڑھی گئیں، ان آیتوں کی جو وضاحت ہوئی ہے اس کو آپ نے سمجھ رکھا ہے، سمجھ لیا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے احکام پر عمل کرنے والے ہوں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے اللہ ہم کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ہر طرح کی بری بیماریوں سے، بڑی بیماریوں سے، چھوٹی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام جتنے بھی ہیں مسلمان موحدین تمام کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہاں اس فجر کی صلاۃ کی ادائیگی میں جتنے بھی یہاں لوگ حاضر ہیں، ان میں جو بھی کاروباری ہیں اور جو کاروبار کی نیتیں کر کے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مسائل کا حل ہو، تو اللہ سب کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے، خیر کے دروازے کھول دے۔ سب کے کاروبار میں، کاموں میں اللہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو عقیدے کی درستگی پر مر کر قبرستان پہنچ چکے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آخرت میں ہم تماموں کو جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔